تو آئینی بینچ جو ہے ہو یا آئینی عدالت ہو، یہ تمام معاملات سپریم کورٹ کے اوپر میں ان کو ایک حملہ کر ڈالتا ہوں، اور بطور وکیل جو ہے اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک ہونا چاہیے۔ پیغام جو آپ کہہ رہے تھے زیادہ سے آ گئے ہیں، نہیں، میں نے یہ آپ کو نہیں کہا ٹیکا ثانی صاحب، مجھے آپ کھلائیں مت، میں آپ ہی کا شاگرد ہوں، میں کوئی پیغام جو ہے وہاں پہ نہیں آیا، لیکن کیونکہ اسد کیسر صاحب اور مولانا صاحب، میں نے جیسے عرض کیا مولانا صاحب کے لیے ہمارے بہت احترام ہے، اور ان سے میں سلام کرنے آیا تھا، اور جو بھی بات ہوگی وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا جو میڈیا ونگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ فیصل چودھری صاحب، مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کیا سڑکوں پر اکٹھے نکلنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں آج؟ دیکھیے، یہ باتیں تو ابھی جو ہے دورس اگر آپ ہیں اس میں دیکھنے کی بات ہے، جو میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں جماعتوں کا موقف جو ہے وہ کافی قریب ہے، طریقہ کار پہ شاید اختلافات ہیں، تو وہ ان کی سیاسی جو ونگز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر بات کرنا شروع کر دیں گے تو شاید وہ بھی ریزالو۔ فیصل چودھری صاحب، کل ہونے والی لیجسلیشن جو ہوئی ہے اس پہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کیا بات چیت ہے، ان کا سٹانس کیا تھا؟ دیکھیے، میں وہ بتا چکا ہوں، خان صاحب نے جو کل ہونے والی لیجسلیشن ہے، جو ایکسٹینشن ہے یا اس 26ویں آئینی ترمیم ہے، ان کو یکسر مسترد کیا ہے، اور انہوں نے اس کو جمہوریت کا، رول آف لا کا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا قتل قرار دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ترمیم جو ہے ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کا مقصد یہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی احتجاج کے حوالے سے انہوں نے آپ کو کہا کہ کرنی ہے، سڑکوں پہ آنا، اس حوالے سے اس میں وہ میسج بھی دے چکا ہوں، انہوں نے پارٹی کو یہ میسج بھیجا ہے کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ ہمارا حق ہے، اور اگر ان ترامیم کو ہم نے تسلیم کیا تو پھر پاکستان کی عوام جو ہے وہ چیونٹیوں کی طرح جو ہے وہ جیے گی، اور یہ ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے قبضہ مافیا، ایکسٹینشن مافیا حکومت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی، ایک شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق۔ فیصل چودھری صاحب، انتظار حسین پنجوتا کے حوالے سے بتایا گیا انتظار حسین پنجوتا کے اوپر جو تشدد ہوا اس پر بہت شدید برہم تھے، اور انہوں نے شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی، اور انتظار پنجوتا کے ساتھ جو سلوک ہوا، میں آپ سب لوگوں نے اس کی مذمت کی، میں جو سول سوسائٹی سے آوازیں ہوتی ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، لیکن اس بات میں بار کونسلوں اور بار ایسوسیشنوں کی جو خاموشی ہے، میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ صرف یہ نہ ہو کہ کسی کو کوئی ججی کا لالچ دیا ہو، کسی کو کوئی اور چیز دا، تو اس پہ خاموش نہ رہیں۔ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، کسی کو جبری گمشدہ کر کے اس پہ تشدد کر کے اور اس حالات میں لانا یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ انتظار پنجوتا کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ چارج نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو انتظار کے ساتھ ہونے والے سلوک کی بھرپور مذمت بھی کی ہے خان صاحب نے، اور انتظار پنجوتا کے ساتھ جس طرح کا سلوک رکھا گیا ہے، اس سے پہلے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کو اٹھایا گیا، اظہر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں، احمد جنجوعہ صاحب ہیں، یا شہزاد اکبر کے بھائی ہیں، اور شہباز گل سے لے کے ابھی تک جو یہ معاملات چل رہے ہیں ان کو رکنا چاہیے، اور میں پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اور پاکستان کی ہیومن رائٹس جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، اور آپ میڈیا کا فیصل چودھری صاحب بتائیے گا، خان صاحب نے جو احتجاج کے حوالے سے واپسی کے حوالے سے بات چیت کی ہے چودھری کے حوالے سے، فیصل چودھری صاحب بتائیے گا، عمران خان صاحب نے جو آپ نے کہا تحریک انصاف کو اپنے پیغام دیا ہے پرامن احتجاج کا، خان صاحب نے کہاں احتجاج کرنے کا کہا ہے، ڈی چوک کہا ہے، کس جگہ کہا ہے؟ نہیں، یہ ان کی پولیٹیکل پارٹی جو پولیٹیکل کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہی ڈیسائیڈ کر کے آپ کو انفارم بھی کرتی ہے۔ فیصل چودھری صاحب آپ کی ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان سے، کیا ایجنڈا تھا آپ کا نکاح، کیا کیا تھے؟ میرا ایجنڈا صرف سلام کرنا ہے۔ فیصل چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، اور یہ افسوس نہیں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں جو ہے تقسیم ہو گئے ججز، یا یہ تاثر ہے یا واقعی ججز تقسیم ہوئے؟ دیکھیے، اگر اس قسم کی ترمیم آئے گی تو ظاہر ہے پھر تقسیم تو ہوگی، اور یہی ایک ادارے کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ ادارے پبلک کے ہیں، یا ہم آپ کے ہیں، ہمارے ہیں، عوام کے ہیں، یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اگر پاکستان کے ادارے کمزور ہوں گے تو پھر ہم سب کمزور ہوں گے۔ اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، لیکن جس طرح سے جو ایپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، جس طرح سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، اور جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ بھی نامناسب ہے۔ اس طرح سے تقسیم بڑھے گی، اور تقسیم کا نقصان صرف عوام کو ہوگا، اور یہ حکومت جو ہے یہ اپنے جو ایک جعلی مینڈیٹ ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے، اور اس کے لیے دیکھا آپ نے کل جس طرح سے ایک بلڈوز کی گئی ایک لیجسلیٹو طریقہ کار کو، نہ اس پہ بحث ہے، نہ اس پہ کوئی تنہیز ہے، نہ میڈیا کے ساتھ شیئر ہوتی ہے، نہ آئینی ترمیم بھی راتوں رات ہو جاتی ہے، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس کو تحفظ کوئی تو بھی سر کالے کوٹ والے تحفظ کرتے تھے آئین کی حکمرانی کا، تو ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ کالا کوٹ
पहले भी आपको आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नज़र आया था, आज भी आएगा और इंशाअल्लाह कल भी नज़र आएगा। काला कोट आइन के साथ खड़ा है, कानून के साथ। बहुत शुक्रिया।